آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوستی کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ ماحول کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ یہاں پر تو ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور میرے بیٹے، تو انسان ہے، گوشت پوشت کا بنا انسان ہے۔ تیری آنکھیں ہیں جو دیکھ کے متاثر ہوتی ہیں، تیرے کان ہیں جو سن کے متاثر ہوتے ہیں، تیرے قدم ہیں جو چل کے متاثر ہوتے ہیں، تیرے دل کے اندر ایک دھڑکتا ہوا اللہ رب العزت نے جذبہ رکھا ہے جو ہر چیز ایموشن سے، جذبات سے متاثر ہوتا ہے۔ ماحول تو ایسی چیز ہے کہ پتھر کے اوپر بھی پانی گرتا رہے تو پتھر پر بھی نشان بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ نہیں، یہ تو معمولی مسئلہ ہے، میری مرضی، جس کے ساتھ چاہوں بیٹھوں، جس کے ساتھ چاہوں تعلق بناؤں، جس کے ساتھ چاہوں میں دوستی کروں۔ میرے بیٹے اور بیٹی، بھائی اور بہن، یہ تیری مرضی نہیں ہے۔ اگر تو مومن ہے تو یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ یہاں ہی تو ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ غزوہ بدر ہے، حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا یہ امتحان لیا تھا۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ قرآن کی آیتیں ہمارے لیے تو آیتیں ہیں، صحابہ کے لیے صرف آیتیں نہیں تھیں، زندگی کا آئین تھا، جینے کا دستور تھا۔ اس کے مطابق چلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پھرتے تھے، سوتے تھے۔ ان کی زندگیاں، ان کی دوستیاں، ان کی دشمنیاں، ان کے تعلق توڑنا، سب کچھ قرآن کی روشنی میں ہوتا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، غزوہ بدر کے اندر انسان نے یہ منظر دیکھے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ابو بکر ہیں، اس کے مخالف بیٹا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ابو عبیدہ ہے، دوسری طرف دشمن ہے نبی کا اور اللہ کا، اور وہ حقیقی باپ ہے۔ کیا منظر ہوگا وہ! ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف کوئی کھڑا ہوا ہے، بھائی ہے، دوسری طرف حقیقی بھائی ہے۔ سب تعلق توڑ دیے، بنیاد ایک ہی رکھی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتاری، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر۔ کوئی اور کسی بنیاد پہ دوستی کر سکتا ہے؟ قرآن نے کہا وہ جس کا اللہ پہ ایمان ہو، اور وہ جس کا مرنے پہ، حساب پہ، آخرت پہ، جنت پہ، جہنم پہ، قبر کے عذاب پہ ایمان ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے دوستی کرے۔ وہ تو اتنی سوچ سمجھ کے دوستی کرے گا اگر اس کے اپنے ماں باپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جا رہے ہوں تو ان کو ماں باپ تو سمجھے گا، لیکن ان کے ساتھ گہری دوستی اور محبت والا تعلق اس کا ختم ہو جائے گا۔ احترام تو کرے گا، خدمت تو کرے گا، لیکن دوستی جیسے دوست کی مانتا ہے، جیسے وہ اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، جیسے وہ اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ بناتا ہے، یہ وہ نہیں بنائے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، 4 رشتے اللہ نے گنوائے، چاہے وہ اس کے حقیقی ماں باپ ہوں، چاہے وہ اس کی حقیقی اولاد ہو، چاہے وہ اس کے حقیقی بھائی بہن ہوں، چاہے وہ اس کے حقیقی رشتہ دار اور پورے کی پوری برادری اور خاندانی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا۔ ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، جس طرح سیب کا ذائقہ ہے، جس طرح انار کا ذائقہ ہے، میٹھی چیز کا ایک ذائقہ ہے، ایمان کا ذائقہ بہت میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا
ملتا اس کو ہے جس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک خوبی یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ دوستی کرے تو صرف اللہ کی خاطر، محبت کرے تو اللہ کی خاطر، تو اس کو ایمان کا ذائقہ ملے گا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت ملے گی۔ جناب عمر کو اس وقت ایمان کی کتنی حلاوت اور مٹھاس ملتی ہوگی جب اللہ کے پیارے نبی نے مشورہ کیا تھا یہ بدر کے قیدی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ جناب ابو بکر نے کہا اپنا ہی خاندان ہے، اپنے ہی رشتہ دار ہیں، اپنی ہی برادری ہیں، ان سے فدیہ لے لیں، پیسے لے لیں، مسلمان غریب ہیں، مسلمانوں کو ضرورت ہے، ان کے کام آئے گا، اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جناب عمر نے کہا نہیں اللہ کے پیارے نبی، میرا مشورہ یہ نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو پکڑے، اور پکڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرنے والے اپنے رشتہ دار کی گردن وہ خود اڑائے۔ اور اللہ سے، اللہ کو آسمانوں پہ جناب عمر کا مشورہ پسند آیا تھا، یہ پسند آیا تھا۔ تو پہلی بات آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ سمجھ میں آئی کہ دوستی اور دشمنی میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں اللہ کے قرآن کے، اللہ کے نبی کے فرمان کے۔ یہ میری مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اس کے اوپر ہماری آخرت اور قبر اور زندگی کی بنیاد ہے۔